بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوکی ٹی وی کے ناظرین کو سلام پیش کرتا ہوں، اور آج میں اسے ایک ایسے مہمان کو سامنے لایا ہوں۔ یہ میرا خوش قسمتی ہے۔ میرا آج کے جو مہمان ہے اسٹوڈیو میں بیٹھا ہوا، وہ ہے ماسٹر صابر صاحب۔ اور ماسٹر صابر صاحب کوئی عام آدمی نہیں ہے۔ اس کے اگر میں غلط نہیں ہوں تو لاکھوں میں نہیں تو ہزاروں میں اس کے شاگرد ہیں۔ فن کی دنیا میں، موسیقی کی دنیا میں ایسے ایسے شاگرد، ایسے ایسے نگینے اس نے بنائے، اور وہ جناب جس نے دنیا میں نام کمایا، بار ملکوں میں گیا، ایوارڈ یافتہ ہے۔ اور میں جتنا بھی کہوں کچھ باتیں میں کروں گا، لیکن میرا زبان ساتھ نہیں دیتے جتنا بڑے شخصیت کا میں کس انداز میں آپ کے سامنے تعارف کروں۔ تو کچھ باتیں ان میں سے ایک اس کا شاگرد ہے، ان شاگردوں میں سے وہ کہتے ہیں کسی دیگ کو بھی چیک کرنا ہو تو ایک آدھا دانہ چیک کرو۔ ایک شاگرد ہے جس کا نام ہے ملک محمد نواز سوکی صاحب۔ آپ یقین کریں، میرا تو بھائی بھی ہے، دوست بھی ہے، استاد بھی ہے، میں اور وہ اکٹھے کام بھی کرتے، لیکن اس شخص پہ میں حیران ہوں۔ سادہ بادہ، ملنگ قسم کا، ملنسار قسم کا انسان، بچوں کے ساتھ بچہ، جوانوں کے ساتھ جوان، غصے کا بہت زیادہ لیکن بات بہت پیار سے کرتے۔ اور اس کے میں استاد سے بعد میں آخر میں پوچھوں گا یہ دانہ آپ کو ملا کیسے ہے۔ جوانی کے وقت میں لڑائی جھگڑوں کا بھی بادشاہ رہا، جیل تک گیا، لیکن اللہ نے اس پر کرم کیا کہ چلو بندہ اللہ پاک جو ہے نا الحق ہے، حق کا فیصلے کرتے ہیں، وہاں اس دنیا سے جلتی نکالے۔ یہ ہارمونیم بجاتے۔ اب یقین کریں میں روزے سے ہوں، میں کوئی خوش آمد والا بات نہیں کرتا ہوں، لیکن میں پٹھان آدمی ہوں، لیکن مجھے خدا قسم اس کا ایک ایک راگ جب میں سنتا ہوں تو میرا بالکل کلیجہ نکالتے ہیں۔ اور اللہ اس کو عزت دے، وہ میرا بڑا عزت کرتے۔ میں جب بھی کوئی اس طرح پروگرام ہو دل کو امجی تو میں اس کو بلا لیتا ہوں۔ پھر جب وہ غزل گاتے اس کا اپنا مثال نہیں ملتے۔ پھر وہ شاعری بھی کرتے۔ وہ جناب گاڑیوں کا بھی ماسٹر ہے، کیمرہ مین بھی ہے، اینکر بھی ہے، اور بلڈنگ بھی اس کا بلڈنگ انجینئر بھی ہے۔ یہ تمام شعبوں میں نے پریکٹیکل اس کو آزمائے۔ مکمل انجینئر آدمی ہے، یعنی جس کو آپ سول انجینئر کہتے ہیں بلڈنگ کا، گاڑیوں کا، الیکٹریکل کا، کوئی دنیا کا گاڑی، کوئی پرزہ، کوئی چیز، کوئی کارخانہ، کوئی سے پوچھو وہ اس میں خود بادشاہ ہے۔ اور بس میں اگر یہ کہوں کہ جس طرح وہ کسی ٹیم کا کپتان تو ایک شعبے کا ہوتا ہے، لیکن ایک بیچ میں آل راؤنڈر ہوتے ہیں جس کا مرکزی کردار ہوتے ہیں، تو میں نے کہا شاگردی اتنا کمال کا ہے تو استاذ کا ہی کیا بات ہے جو میں نے شروع میں ایک تنبیہ باندھا تھا کہ جناب میرا خوش قسمتی ہے ماسٹر صابر صاحب، بہت بڑا نام۔ اور آج میں ماسٹر صاحب آپ کو دل کے گہرائی سے سلام کرتا ہوں، خوش آمدید کہتا ہوں، اور آپ کی عزت و احترام میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو کہ اللہ آپ کو جیسے فنکار آدمی، فنکار اس دنیا کا سفیر ہوتے، ہمارے ملک کا ایک سفیر ہوتے، وہ اپنا فن کے ذریعے میں لوگوں کو بہت کچھ سمجھاتے، جیسے آرٹس والا کوئی تصویر بناتے اس میں، لیکن آگے سمجھنے والے کی باتیں جو کہتے سمجھتے۔ تو میں تو آپ کو اس فن کی دنیا میں اپنا اور بہت سارے لوگوں کا اور آپ کو ایک احساسہ سمجھتا ہوں، تو میں سلام پیش کرتا ہوں آپ کو، اور آپ کا بر شکریہ، بہت مہربانی، آپ نے مجھے ٹائم دیا۔ میں اب آپ کی زبانی بسم اللہ، یعنی کہ شکر کا تیرا بجلال کا جس نے آج ہمیں موقع دیا ہے لالا آپ کے ساتھ بات کرنے کا، اور یہ بتانے کا کہ ہمارے شعبے میں موسیقی کے اس پورے فن میں جو کچھ بھی ہے وہ تو بہت بڑا ہے، ہر انسان اس کو عبور کر نہیں سکا، لیکن جتنے لوگوں کے پاس یہ ہے اتنوں کو یہ پتہ ہے کہ یہ کیا چیز ہے موسیقی جو ہے۔ تو جب ہم نے یہ اپنا یہ شوق رکھا تھا
تو ہم بھی اسی طرح ہی جس طرح یہ لڑکا اپنا محمد نواز شوقی میرے پاس پہنچا، ہم بھی ایک وقت تھا کہ سن 71-72 میں اپنے استادوں کے پاس 100 کوارٹر گئے تھے. F7 کا ایریا، وہ F732 کا میرا خیال اس طرح وہاں گئے تھے اپنے استادوں کے پاس. کہ میرے بڑے بھائی نے کہا لالا جی آپ کی طرح میرا بڑا بھائی تھا، اس نے کہا کہ بھائی اگر سیکھنا تو کسی استاد سے سیکھو، ورنہ ایسے پھر ٹوٹ کے گانا جو ہے ٹھیک نہیں ہے. کم گاؤ گے یا زیادہ گاؤ گے، کچھ بھی کرو گے، علم سیکھو گے، کم سیکھو گے، زیادہ سیکھو، کسی استاد کے ساتھ بیٹھو تو آپ کو بیٹھنے کی تمیز ہوگی، بولنے کی تمیز ہوگی. یہ ایک بڑا کام ہے، اور اس کو جو اس میں ہے پتہ لالا اسی کو ہے. جی بالکل. کہ یہ کیا بات ہے. جس طرح آپ نے اتنے وارڈ حاصل کیے ہیں تو اپنے فن میں جس طرح بھی اپنے شعبے میں کیے ہیں وہ آپ کو ہی پتہ ہے، ہر بندے کو کوئی پتہ نہیں. لیکن یہ لڑکا جو ہے جب میرے پاس آیا تھا تو میں اپنے جسم تقریباً گلشن مارکیٹ وہاں بڑے بھائی کے پاس رہتا تھا، تو وہاں پہ ہم بیٹھے تھے اسی طرح ایک درخت کی چھاؤں میں. تو یہ آ گیا، اچھے طریقے سے چلتا آ رہا ہے ہماری طرف، تو ہم تو جانتے بھی نہیں تھے. تو بڑے اچھے کپڑے پہنے، وہ اس کی کہ زری چپل اسی طرح سامنے آ گیا. تو اس نے کہا جی کہ میں نے ایک آدمی ہے وہ جو ڈھولک بجاتا ہے اس کو میں نے ملنا ہے. تو ہم نے کہا جی بات کیا ہے. اس نے کہا جی مجھے سنگت چاہیے اس کی، میں نے گانا سیکھنا ہے، تو میرے ماموں ہیں وہ مجھے سکھا لیں گے تو میں اس کے پاس جاؤں گا ڈھولک کے لیے. میں نے اس کو منع کیا کہ یار چھوڑو ادھر نہ جاؤ، کیونکہ اس بندے کے پاس کوئی ایسا کردار ہے کہ وہاں پہ جا کے لڑکے جو ہے نا وہ نشہ کر لیتے ہیں، تو پھر ان کی زندگی خراب ہو جاتی ہے. جی بالکل. تو ہم نہیں چاہتے آپ کا یہ پوزیشن جو ہے نا خراب بعد میں ہم دیکھنے نہ پائیں گے اس طرح کا آپ. بے شک. اس نے کہا جی بھائی جی پھر مجھے تو بننا چاہیے. میرے پاس میرا بھانجا تھا، میں نے کہا جی یہ لڑکا آپ کو دے دیں گے، ہم یہ ڈھول پہ جایا کرے گا آپ کے ساتھ. وہاں سے بات چل گئی تو اس نے اسی ٹائم ہی جناب پیسے ویسے نکالے. اس نے کہا وہ تبلا وبلا جو کچھ بھی ہے وہ ٹھیک کراؤ، تو مجھے سنگت کے لیے بندہ دو. میں نے کہا ٹھیک ہے جی. تو جاننے کے لیے تو پھر ساتھ چل کے جاننا پڑتا ہے کہ کیسا ہے لڑکا، اچھا ہے برا ہے کیوں کیسا ہے. جی جی. تو جب گئے تو وہاں بلو ایریے میں ایک بلڈنگ میں یہ وہاں رہتا تھا اکیلا ہی. تو اور بھی جتنے وہاں پہ مزدور کرتے تھے شام کو اس کے پاس آ کے بیٹھ جاتے تھے، گانے وانے سنتے تھے وہ. تو میں بھی چلا گیا، باتیں شروع ہو گئی. تو اس نے جب شروع کیا تو اس کو پتہ ہی نہیں تھا، تو مجھے پھر ترس آیا اس پہ، رحم آیا اس پہ کہ یار اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے. تو میں اس کے پاس بیٹھا ہوں، بالکل نہ آتا اس فیلڈ میں. اس کی تھوڑی بہت تو ہیلپ کرنی چاہیے. جی جی بے شک اپنے ماموں سے سیکھے، جس سے مرضی سیکھے. بے شک. میرا جو حق ہے میں اپنا ادا کرتا ہوں. کیا بات. میں نے کہا یار یہ ڈھولک وولک تو میں تھوڑی بجاؤں گا، لیکن یہ جو آپ کر رہے ہیں نا یہ ابھی ٹھیک نہیں ہے، تو اس کو ایسے کرو یہ سرگم بجاؤ اسی طرح. اس کا دماغ بڑا اچھا ہے، خدا نے اس کو اچھا دماغ دیا. اسی ٹائم اس نے اس کو کور کیا، اس سرگم کو اس نے سارے گاما پادا نہیں سا کیے جب. تو میں سمجھ گیا کہ کر لے گا یہ. تو میں کہ بس یہی ٹھیک ہے. تو اس کے بعد بات چیت ختم ہو گئی. تو چلو جی اچھا جی استاد جی بھائی جی میرے ساتھ چلو، میں تو آپ کو چھوڑ آتا ہوں. گھر چھوڑنے آپ واپس آیا تو راستے میں مجھے کہہ رہا جی کہ میں نے سنا کہ اس آپ کے ایریے میں ایک استاد صابر بھی رہتا ہے. پتہ نہیں اس کو کس نے بتا دیا، مجھے بھی نہیں پتا. اچھا جی. تو میں سوچ رہا تھا کہ یہ اس وقت میرے سے بات نہیں اس نے کی. تو اب واپس جاتے ہوئے تو میں نے نہیں بتایا. میں نے کہا یار وہ بھی آپ کو مل جائے گا، وہ بھی آپ کو مل جائے گا، کوئی بات نہیں. ٹھیک. چلتے ہیں. بغار چلے گئے. وہاں پہ جا کے الوداع مجھے کہنا پڑا اس کو. اچھا جی کال پھر سی. دوسرے دن پھر آ گیا جناب چلو جی آؤ جی استاد جی کدھر ہے آپ کا آدمی. اس کے پاس وہ ٹھیک ہی نہیں ہوا تھا تبلا اس کا. پھر میں چلا گیا. پھر اس نے مجھے بتایا کہ استاد صابر کا آپ نے کہا تھا کہ میں بتا دوں گا. میں نے کہا یار وہ میں ہی ہوں. اس نے کہا کہ آپ آؤ نہیں کرنا، بس آپ میرے استاد ہیں. وہ اسی ادھر وہاں سے اٹھا جناب، پتہ نہیں کون سی مارکیٹ میں گیا،
وہاں سے مٹھائی لے کے آئے, دونوں بیٹھے تھے استاد گرد, کہنے لگا آج کے بعد آپ میرے استاد ہیں, یہ لوگ مٹھائی مجھے دو تو میں آپ کو دوں, بس وہاں استادی شگردی ہو گئی. وہاں سے پھر بات چلی ساری. اس نے پھر جب کام شروع کیا نا تو وہاں 80 85 اسی وقت لڑکے آ گئے تھے سننے والے اس کو, حالانکہ اس کو پتہ ہی نہیں گانا کیسے ہے, کس طرح گانا, لیکن اپنے حساب سے چل رہے لوگ سن رہے ہیں بیٹھ کے. میں بڑا حیران ہوں کہ یار اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ لوگ بڑے شوقین لوگ آ رہے تھے. اچھا کاروبار شروع ہو گیا اس کا جناب. میں نے اس کے بعد جب دیکھا تو اس کا روزانہ خبر کیا مجھے ملتا ہے جناب, آج پھر تھانے گئے تھے جی, آج پھر تھانے گئے تھے ملوڈی. میں نے کہا جی بات کیا, بازی جھگڑا ہو گیا تھا. میں نے کہا ابھی ایسا شگرد سخت تو نہیں ہونا چاہیے. بالکل, یہ موسیقی تو نرم دلی کا کام ہے, موسیقی میں تو فقیروں والا کام ہے, ملنگوں والا کام ہے یہ. بالکل, تو یہ سادہ دلوں کا کام ہے. تو اس میں تو روشنی اس وقت ہوتی ہے کہ جب سچے دل سے اس کو شروع کرو. بالکل, علم کوئی بھی ہے حاصل کرنے کے لیے دل صاف کرنا پڑتا ہے. جس طرح کسی فنکار کو کسی بزرگ نے کہہ دیا تھا کہ اپنی پہلے آنکھیں صاف کرو, پھر جا کے لوگوں میں جا گانا شروع کرو. جی بالکل, وہاں اس کو پتا کہ آنکھوں سے کیا کیا مطلب تھا صاف کرنے کا. تو جی لوگوں بالکل, میں بیٹھ کے یہ سارا کچھ کرنا تھا. تو یہ بات ہے کہ اس نے اس کو ایسے سمجھا دیا. میں نے بھی اس کو یہی سمجھایا کہ اگر آج کے بعد آپ نے یہ اسی طرح رکھنا نا اپنے کاروبار کو لڑائی جھگڑے میں, تو اس وقت یہ چودھری گنی تھا سی ڈی اے میں چیف صاحب, اس کا لڑکا تھا اکبر, ان کی پارٹی تھی بڑی, ان میں رہتا تھا. تو جو بات اس نے کر لینی ہے, کہنا بس یہی ہوگی جی, چلو جی جھگڑا وگڑا جو کچھ ہوتا ہے ہونے دو. بالکل. میں نے کہا کہ اب ان باتوں کو چھوڑ دو, یہ موسیقی پھر رہ جائے گی. مطلب ہے وہ جوانی والا وہ جو لڑا کا پن تھا نا, آپ نے اس پہ کنٹرول بھی کیا ماشاءاللہ. اس نے ایسے کر لیا, میری بات مان لی. شاگرد وہی ہوتا ہے اچھا ماننے والا جو بات مان لے اور اس کو سمجھ جائے. استاد بھی ایسا ہونا چاہیے کہ وہ ایسی بات بتائے کہ جو فائدے والی ہو, نقصان والی نہ بتائے. یہ استاد جی آپ کے منہ میں گھی شکر میں ذرا آپ سے, یہ اکثر مجھ سے لڑائی کرتے. یہ بھی وہی اسی طرح آدمی ہیں اور آپ بھی اس قسم کا انسان ہے جیسے مطلب ہے نام آپ کا اتنا گیا تھا لیکن آپ کو یہ نہیں پہچانتا. میرا بھی ایک اصول ہے, یعنی میں نے زندگی میں اور کام تو چھوڑو, لیکن تقریباً میں جب محکمے میں آیا 1.5 سال کے بعد میں نے سیاست شروع کی. اس وقت الحمدللہ پورا پاکستان کی تمام لیڈر مجھے جانتے اور میں ان کو جانتا ہوں. سی ڈی اے میں نے 40 سال. لیکن میں اپنے استاد جتنا لوگوں کے ساتھ میں رہا ہوں, فرد کمال پاشا مرحوم, لوگ اس کو جو بھی بات کریں, لیکن میں بڑا عزت سے اس کا نام لے, کیونکہ میرا استاد رہا. چودھری یاسین صاحب, میں کبھی بھی ہوتا ہے نا انسان زندگی میں, لیکن میں کبھی اپنا استاد کے بارے میں لوز ٹاکنگ نہیں کرتا ہوں. اس کا وجہ یہی ہے کہ دیکھو تعلق تو بھائیوں کا بھی خراب ہوتے, باپ بیٹے کا بھی خراب ہوتے, لیکن خاندانی وہ ہوتے جو اپنا, کئی لوگ ایسے ہیں نا ادھر سے گیا آگے اپنا استاد کے پیچھے, میں یہ بات نہیں کرتا ہوں. تو اس کا مجھے جب ملا ہے, یقین کرو ایک اشارہ, میں ایک چینل پہ بیٹھا تھا اور بڑا تکڑے قسم کا اور بڑا روب والا آدمی, لیکن یہ بھی میرا طرح لاپرواہ آدمی ہے, اپنا موڈ میں رہتے. میرا بھی یہی پرواہ ہے, کبھی بالکل قسم سے بڑا کمزور, لیکن کسی کڑپینج کا پرواہ نہیں کرتا ہوں. اب جناب اس جب آئے تو لوگ بڑا ڈر کے, ہر بندہ دروازہ بند کر کے, پلانا جناب وہ انکر صاحب بیٹھے, پلانا میں بھی ان کے ساتھ 4-5 ہم بیٹھے, پروگرام کیا, گپ شپ لگ رہے. یہ جب آئے تو یہ اپنا کاتے میں مس ایک غزل یا کوئی گانا اپنا ساتھ گنگنا رہے. ایک آدمی جناب ایسے سگریٹ کا ڈبی اور دوسرا آدمی جناب وہ پی رہے اور بغل میں جناب وہ کیمرہ اٹھائے اور اتنا مست, اس نے کسی کا کوئی پرواہ نہیں کیا. لیکن میں جب اس کو 2-4 لفظ آج بھی میرا دل کو باوضو لگا تو میں نے کہا یار یہ یاری کا قابل ہے. جیسے آگے آئے نا تو میں اس کے پاس گیا, سلام کلام کیا, اس کے تعارف کیا, میں نے اس کی کیا. میں کہا یار کبھی زندگی میں ملتے, آپ کے اندر کوئی بہت ملک صاحب کوئی چھپا ہوا راز ہے. تو میں بھی اس قسم کا نگینے پھر ڈھونڈتا ہی رہتا ہوں, بس وہ دن اور آج دن. پھر اس نے مجھے, میں نے اس سے اصرار کی کہ آپ کا استاد اس شعبے کا کون ہے. پھر یہ مجھے باخدا
آپ کے غریب خانے تک لے کے گیا. وہ آپ کا ماشاءاللہ بڑا بیٹا ملا. آپ تو نہیں تھے, آج پہلا ملاقات ہے, لیکن اس نے ہمارا بڑا عزت افزائی کیا, بڑا خوبصورت. اور پتہ چلتا ہے جیسے ایک سیاستدان کے پاس یا مطلب ایک اجرے ڈیرے والا کے پاس آدمی جاتے تو مہمان کا پہلا عزت احترام بڑا کرتے, کام کا ہمارا پٹھانوں کی طرح بعد میں پوچھتے. پھر جو ہمارا جو کام وام تھا اس نے ہمیں بڑا عزت اور تسلی اور اب سے اس نے کہا لالا میں خود حاضر ہوتا ہوں, میں آپ کے پاس آتا ہوں. تو میں نے کہا واقعی ماشاءاللہ اس کی تربیت بہت زبردست ہے. تو اس کا کچھ آپ کے دل کو آپ کی شاگردی میں, مجھے تو اس کی کئی غزل حقیقت آپ کو بتاؤں, میں نے کئی غزل میرا دل کو لگے. بات آپ نے جو میرے سے پوچھی ہے نا, جی ہاں, وہ میرا حق ہے موسیقی تک, جی اور اس کی جتنی بھی باتیں ہیں وہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اس کا ایک ہی مجھے انداز بہت پسند ہے کہ بہت سارے لوگوں نے, بڑے بڑے استادوں نے اس کو مل کے کہا ہے کہ یار تو ہمارا نام لے کے گا لیا کر, دیکھو کہ میں اس کا شکریہ. اچھا, اور اس سے کیا کہا انہوں نے؟ اس سے سوری آپ کی بات کٹ رہا ہوں, مزے کی بات ہے جتنا میں نے اس کے آگے تعارف کیا, اب بھی اس وقت بھی الفن کہہ رہا ہوں, میرا اس کے ساتھ یاری اس بات کا ہے کہ مجھے دنیا دیکھ رہے اللہ گواہ روزے سے, مجھے اس سے کوئی ایک ٹیڑھی پیسے کا کوئی لالچ والی بات نہیں ہے, اس کو مجھ سے نہیں ہے. مجھے اس کا یہ عادت پسند ہے جس شہر میں ہر جگہ گھوم رہے, جہاں پر کوئی لاقانونیت دیکھ رہے, جہاں پر کوئی بدماشی دیکھ رہے, بدماشی سے میرا مراد ہے جو کوئی سرکاری درخت کاٹ رہے, کوئی مٹی نالے میں ڈال رہے, کسی جگہ پر آٹے کا تقسیم خراب ہو رہے, کسی تانے میں کوئی پولیس کسی کو بے عزت کر رہے, کسی اسپتال میں کسی جگہ پر یہ نوا چیز لے کر آتے, اور پھر میرا ساتھ اس پر ڈسکس اور اس کو. تو میں نے کہا یار میں نے بھی جوانی اس میں گزارے, اللہ نے ہمیں صرف عزت دیا, ہم عزت کی بھوکا ہے. اور اچھا, اور یہ مجھے ہر وقت طنز بھی کرتے, چاہے بڑا خوش و خرم رہتے. تو آج مثال کے جب آپ ملے تو آپ مجھے بھی بڑا اچھا لگے. یہی جو ہے نا, تو اس کا مجھے اندازہ ہو گیا کہ اس کو جو بچپن سے ماں باپ کی تربیت جو ملا ہے وہ تو ملا ہے خاندانی, یعنی کسی اچھے خاندان کا چشم و چراغ ہے. پھر جو استاذ ملا ہے وہ بھی آپ نام کا بھی صابر ہے اور دل کا بھی صابر ہے. اسی طرح سے تو یہ استاذ بھی مجھے, اس نے جب ان سب لوگوں کو یہ جواب دیا نا, جی تو پھر اس نے ان کو کہا کہ یار میں نے کرنا کیا ہے, گانا ہے نا. جی جب میرا استاد ایک ہے, جی میں نے بتا دیا ہے, تو اب استاد دوسرے بنانے کا مجھے کوئی فائدہ کیا ہوگا. یہی میں نے گانا جو میں گا رہا ہوں, جی. اور یہی ہماری بھی شروع سے یہی عادت تھی. ایک استاد ہم نے بنا لیا, بعد میں بڑے بڑے استاد میرے پاس رہے, ہمیں موسیقی والے بھی رہے, جی بالکل میرے ساتھ رہے, 3 سال کٹھے رہے, کھایا پیا کٹھا. ویسے صلاحیت طور پہ ایک دوسرے سے صلاح بھی کی, یہ راگ کیسے ہے, یہ کیسے ہے, یہ کیسے. تو استاد نے مانا ان کو دوست مان کے پیار محبت, جس طرح آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں, استاد ایک ہی, ان کو بھی میں نے بتایا کہ میرے استاد ہیں, تو میں نے ان کو استاد مانا ہوا ہے. تو انہوں نے بھی مجھے شاباشی دی ماشاءاللہ. وہ اچھے استاد لوگوں نے, انہوں نے کہا کہ آپ کی یہی بات سچ ہے اور یہی پکی بات ہے اور یہی آپ کا ایمان ہے کہ آپ کو جو کچھ بھی ملتا ہے ان کے وسیلہ سے آپ کر رہے ہیں. تو اس میں بھی وہی بات ہے, جو بات کر لے اس سے پیچھے نہیں ہٹتا ہے. تو باتوں پہ پکا ہے یہ اپنے پہ. جس نے جتنے بھی اس نے کام کیے ہیں نا, اپنی مرضی سے کیے ہیں, لیکن سوچ سمجھ کے کیے ہیں. استاد جی میں استاد کے لیے اس نے جب بھی موقع ملا تو آپ کو میں ایک سیکنڈ رکتا ہوں. آپ کے بات سے بھی مجھے بہت بڑا جو میرا سوچ ہے اس کو ایک بہت بڑا تقویت ملے, اور میں خود بھی یہ سوچ رہا ہوں اپنے زندگی پر, کیونکہ میرا پاس تعلیم کی دنیا میں کوئی اتنا تعلیم نہیں ہے, لیکن الحمدللہ اللہ نے زندگی میں کئی موقع ایسے دیا کہ اس ملک کے, اب اس ملک کے سینٹ کے چیئرمین سے تو کوئی بڑا آدمی نہیں نا, سینٹ کے چیئرمین سے, وزیر اعظم سے تو کوئی بڑا آدمی نہیں نا. میرا اس ملک کے 2-3 وزیر اعظموں سے, میرا الحمدللہ 2-3 اس کے کیا نام ہے سینٹ کے چیئرمینوں کے ساتھ ایک سٹیج میں تقریر کر رہا, کئی وکیل, وفاقی وزیر, گورنروں کے ساتھ, آپ جیسے لوگوں کے ساتھ. اچھا, تو یہ ایک یہ ہوتا آپ اندر سے سچ آدمی ہونا, تو آپ کے اندر بھی ایک محبت سچائی تھا, کوئی لالچ نہیں تھا, کوئی غرض نہیں تھا, اور اس کے اندر بھی نہیں تھا. تو وہ کام آج اللہ پاک نے ہمیں
آپ سے بھی ملاقات کروائیں. تو یہ تو آج تو بات چات پہ اب آپ کو ہم چھوڑے گا مزید، لیکن ہمارے ساتھ ایک وعدہ یہ بھی کرو، یہ رمضان کا مہینہ بابرکت والا مہینہ جب گزر جائے تو عید کے بعد کوئی ایسے محفل کسی جگہ پر جماعت ہے جس پہ ہم آپ سے بھی تھوڑا سا مستفید ہو جائے اور استاد شاگرد دونوں اکٹھے ہو جائے. میرا تو وہ بھی استاد ہے، اس کے ایک اور بھی کئی شاگرد ہیں، تو ہم اکٹھے بیٹھ کے ایک پروگرام کر لیتے ہیں. بات ہوگی جی، وہ جب آئے گا میرا فرمائش پہ یہ بھی میں آپ کو بہت بڑا، کہ وقت اچھا آئے، یہ آپ کا بہت بڑا فن ہے. سلامت آئے. اور میرا کیمرہ مین سے میں اجازت جو ہمارے پاس کوئی ٹائم کا مزید ہے، ٹائم کا نہیں کلوز کرے، تو میرا خیال میں کیونکہ لوگوں کو زیادہ بور بھی نہیں کرنے، تو میں اپنے ناظرین کو کہتا ہوں کہ یہ انٹرویو ضرور دیکھو. استاد صابر فن کے دنیا میں بہت بڑا نام ہے، بہت اچھا انسان ہے، بہت بڑا شخصیت ہے، ملنسار آدمی ہے. تو آپ کی شکریہ ادا کرتا ہوں ناظرین. بات لالا ایک منٹ، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمارا یہ انٹرویو کیا میرا. سو میں اس بیٹے پہ، نواز شوقی پہ اس بات پہ خوش ہوں کہ اس نے انداز اپنا رکھا ہوا ہے. اپنے انداز پہ گانا سارے لوگوں کو بس وہ نہیں ہے جو بالکل کوئی کسی کو گا رہا ہے، کوئی کسی کو گا رہا ہے، کوئی کسی کو گا رہا ہے. اور اس کی مضبوطی یہی ہے کہ یہ اپنے انداز میں گاتا ہے، اپنا گاتا ہے اور اپنا رخ نہیں بدلتا، ماشاء اللہ ایک طرف چلتا ہے. بالکل تو زبردست، اچھے طریقے سے جہاں بھی جاتا ہے، اس کے پروگراموں کو بیچ میں جاتا ہوں کبھی کبھار میں، بہت بڑی بات. تو وہاں بھی لوگ مانتے ہیں پھر کے بعد. ناظرین دل تو نہیں چاہتے استاد کے پاس، لیکن بس وقت کی کمی کی وجہ سے آپ کا. تو ناظرین اپنا بہت سارا خیال رکھو، اپنا ارد گرد لوگوں کا خیال رکھو. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم. پاکستان زندہ باد.